دوستو آج آپ اس ویڈیو میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے جو کہ بغداد شریف میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک عظیم بزرگ ہیں جو کوئی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی شان اتنی بلند تھی کہ آپ دریائے دجلہ میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ مصلی پانی میں ڈوبتا تک نہیں تھا۔ یہ آپ کی ایک عظیم کرامت تھی۔ اس طریقے کی آپ کی اور بھی کرامتیں اور آپ کی ہسٹری اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ جانیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی بڑے بزرگ کے درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک عراق کے شہر بغداد شریف میں۔ بغداد شریف آپ جانتے ہیں بڑے پیر کا شہر ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے اولیاء کرام یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ جس درگاہ شریف پر میں موجود ہوں یہ درگاہ شریف ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی، بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ہمارا شرف ہے کہ حضرت کی بارگاہ کا ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے اور ڈاکیومنٹری ہمارے چینل میں آ رہی ہے۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 218 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 252 یعنی 252 ایئرس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے کئی سارے القابات ہیں مگر سب سے مشہور لقب سید الطائفہ ہے، یعنی صوفیہ کے سردار، اور طاؤس العلماء بھی آپ کا ایک عظیم لقب ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ایران کے شہر نہاوند کے رہنے والے تھے۔ بغداد اس زمانے کا ایک بزنس کیپٹل بن چکا تھا جہاں لوگ آ کر اپنا بزنس اور کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام حضرت محمد بن جنید تھا، یہ بھی نہاون سے ہجرت کر کے بغداد شریف تشریف لائے اور یہاں پر آ کر کے آپ نے شیشے کا کاروبار کیا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات اس زمانے کے ایک عظیم صوفی بزرگ سے ہوئی جن کا نام حضرت خواجہ شیخ ضیاء الدین سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ پھر ان دونوں میں اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں اور ان میں دوستی بھی بڑھتی گئی اور آگے چل کر یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ حضرت جنید بغدادی کے والد کا نکاح حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک عظیم بیٹا عطا کیا جن کا نام ان کے دادا ہی کے نام سے جنید رکھا گیا۔ ہاں ناظرین، حضرت جنید بغدادی کے دادا کا نام بھی جنید ہی تھا اور آپ کا نام آپ کے دادا ہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تو 218 ہجری میں حضرت جنید بغدادی کی ولادت ملک عراق کے شہر بغداد شریف میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کو بغدادی بھی کہا جاتا ہے، مگر بہت ہی جلد آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ سوت کاٹ کر بازار میں بیچتیں اور اسی سے آپ کے گھر کا گزارا ہوتا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اپنے ماموں حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے تھے اور علم دین حاصل کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تب آپ کے ماموں نے آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے اور اس سفر میں آپ نے تقریباً 400 اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور ان کی صحبت اختیار کر کے خوب فیض حاصل کیا۔ پھر آپ کے ماموں نے آپ کے علم کے شوق کو دیکھ کر کے آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ آپ نے وہاں سب سے پہلے قرآن شریف حفظ کیا، پھر علم حدیث، علم فقہ کی طرف آپ نے توجہ دی اور یہ بھی سیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے صرف پہلوانی نہیں سیکھی آپ نے، بلکہ آیت قرآنی بھی آپ نے بچپن ہی سے سیکھی تھی اور آپ نے آگے جا کر کے شادی بھی کی۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 حج کیے اور 30 حج بھی آپ نے پیدل کیے تھے۔ ہاں ناظرین، بغداد شریف سے مکۃ المکرمہ تقریباً 1750 کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور 15-20 دن کا پیدل سفر ہے، تو آپ نے پیدل 30 حج کیے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ کے ماموں حضرت ضیاء الدین سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ اے جنید، اب تم واعظ کیا کرو
تقریر اور بیان کیا کرو۔ تو حضرت جنید بغدادی نے عرض کی کہ ماموں جان میں کیسے بیان کروں، مجھے اس میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر کہ آپ کے ماموں جان نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے خاموش چلے گئے۔ ناظرین، بزرگوں کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ جب رات ہوئی تو حضرت جنید بغدادی اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ سو گئے۔ جب تہجد کا وقت قریب آیا تو خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جنید، تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اور خطاب کیا کرو۔ اللہ اکبر! اتنے میں آپ کی نیند بیدار ہو گئی اور آپ اپنے ماموں جان اور پیر و مرشید حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور آپ کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور مسکرانے لگے، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے جنید، جب ہم نے تجھ سے کہا کہ تقریر کرو تو تم نہیں مانے، اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ پھر اسی دن حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف میں اعلان کروا دیا کہ آج جمعہ کا خطبہ حضرت جنید دیں گے۔ یہ سن کر کے سارے بغداد کے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی اپنے علم اور اپنے تقوی کی وجہ سے پورے بغداد شریف میں مشہور و معروف تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کپڑے کی بزنس کی وجہ سے بھی آپ مشہور تھے۔ تو سارے لوگ منتظر تھے کہ پہلی مرتبہ حضرت جنید خطبہ دینے والے ہیں تو سنے جا کر کہ ان کا خطبہ کیسا ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اسی بھیڑ میں ایک عیسائی شخص آگے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے شیخ، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ پوچھو، کیا سوال ہے تمہارا؟ تو اس عیسائی شخص نے کہا کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت نے یہ سوال سنا تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے سر کو اٹھا کر کے فرمایا کہ اے عیسائی شخص سن لو، اس وقت اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اسلام قبول کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! سارے مجمعے میں سناٹا چھا گیا اور آپ کے الفاظ کا اس شخص پر ایسا اثر ہوا، وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 35 سال کی ہوئی، یعنی 35 ایئرس کی ہوئی، اس وقت آپ کے ماموں اور آپ کے پیر و مرشید حضرت شیخ ضیاء الدین سری السقطی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ ہاں ناظرین، آپ کے ماموں ہی آپ کے پیر و مرشید بھی ہیں۔ آپ کے پیر و مرشید حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پیر و مرشید حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی ہسٹری پر اور درگاہ کی زیارت پر میں نے پہلے سے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، یا تو یوٹیوب پر سرچ کریں حضرت معروف کرخی درگاہ ویل آف اسلام، تو آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو مل جائے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں لیفٹ سائڈ میں جو آپ کو مزار شریف نظر آ رہی ہیں، یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، اور آپ کے سرہانے میں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے ماموں اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ ناظرین، ویسے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان میں سے چند کرامتیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آپ کا مرید ہوتا ہے، لیکن چند دن کے بعد اس کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ روز رات میں اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اسے جنت لے جاتے ہیں، اب اسے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر کہ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے مرید، آج کل تم میری بارگاہ میں کیوں نہیں آتے، خانقاہ میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اب کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا مقام تمہیں ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ روزانہ رات میں میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے براق پر سوار کر کے جنت لے جاتے ہیں، میں جنت کی سیر کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج رات جب تم جنت کی سیر کرو گے نا،
تو وہاں پر یہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب رات ہوئی تو وہ دو فرشتے آتے ہیں، اسے براق پہ سوار کر کے جنت لے جاتے ہیں، تو وہاں پر اسے حضرت جنید بغدادی کا جملہ یاد آتا ہے، تو وہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ پڑھا تو ساری جنت غائب ہو جاتی ہیں، وہ فرشتے وہ براق غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ ایک سنسان مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا فریب تھا جو مجھے اپنے پیر کی بارگاہ میں جانے سے روک رہا تھا اور اپنے فریب میں پھنسائے ہوئے تھا۔ اسے افسوس ہوتا ہے، اگلے ہی دن حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جا کر کے قدموں میں گر کے معافی مانگتا ہے اور حضرت اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی لیے ہمیں بھی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھیں، کسی ایسے شخص کو اپنا پیر بنائیں جو ایک عالم دین بھی ہو، جو قرآن و حدیث کے صحیح علم جانتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہر مسئلے کا حل وہ آپ کو بتایا کریں۔ ایسے شخص کو اپنا پیر ہرگز نہ بنائیں جو صحیح سے قرآن شریف بھی نہیں پڑھ پاتے، جنہیں قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہوتا، جو شرعی طور پہ آپ کو صحیح مسئلے نہیں بتا پاتے۔ ایسے شخص کو ہرگز اپنا پیر نہ بنائیں، کیونکہ یہ خود بھی ڈوبیں گے اور آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ایسے جعلی پیر معرفت کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو بھی جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی بڑی ہی مشہور ہے کہ آپ دریا پر اپنا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا وہ مصلی ایک ناؤ کا کام کیا کرتا تھا۔ آپ کا مصلی دریا میں کبھی ڈوبتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کی ایک عظیم کرامت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ دریائے دجلہ پر اپنی مصلی پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، اور آپ اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ایک شخص آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، کشتی بھی یہاں سے چلی گئی ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو حضرت نے اسے اپنی مصلی پر سوار کر لیا اور کہا کہ جب تک تم دریا پر ہو، یا جنید پڑھتے رہو۔ وہ شخص یا جنید کہنے لگا تو وہ شخص بھی دریا میں نہیں ڈوبا، بلکہ حضرت ہی کے ساتھ دریا پار کرنے لگا۔ اتنے ہی میں شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم جنید کو کیوں پکار رہے ہو، بلکہ اس اللہ کو پکارو جو اللہ جنید کو بھی ڈوبنے سے بچا رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اللہ کا ذکر شروع کیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ غور کریں کہ اسے اللہ کا نام لینے پر کس نے آمدہ کیا؟ شیطان نے کیا تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ یا جنید کہو۔ جیسے ہی اس نے شیطان کی بات مان کر کے یا اللہ کہا، وہ فوراً دریا میں ڈوب گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دیا اور باہر نکالا اور فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یا جنید کہا کرو ورنہ ڈوب جاؤ گے؟ تو وہ شخص پھر یا جنید کہنے لگا۔ جب کنارے پر آئے تو اس نے کہا کہ حضور، آپ کو بھی اللہ نے ڈوبنے سے بچایا، جب میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب کیوں گیا؟ تو اس نے کہا کہ اے شخص، پہلے تم جنید تک تو پہنچ جاؤ، پھر اللہ تک پہنچنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا خدا کی راہ کا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت کا بڑا ہی مشہور ہے کہ آپ نے اپنے ایک مرید کو بلوایا اور اسے ایک صندوق دیا اور کہا کہ اسے جا کر کے دریائے دجلہ میں ڈال دینا، اور یہ یاد رہے کہ اس صندوق کو ہرگز کھولنا نہیں۔ تو وہ مرید دریائے دجلہ کے پاس گیا اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ لیکن جب ایک کوئی چیز کو ہم دریا میں ڈالتے ہیں تو وہ کسی عام طریقے سے جو ہے دریا میں ڈوب جاتی ہیں، لیکن جب اس صندوق کو اس مرید نے دریا میں ڈالا تو وہ عام طریقے سے نہیں ڈوبا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دریا کا پانی اپنی آغوش میں بڑے ادب کے ساتھ اس صندوق کو لیتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ یہ عجیب منظر جب اس مرید نے دیکھا تو واپس آ کر کے حضرت سے سوال کیا کہ حضور، میں یہ سوال کرنے کی جرت نہ کرتا، مگر میں نے یہ واقعہ دیکھ لیا ہے، اسی لیے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس صندوق میں آخر ایسا کیا تھا کہ دریا بھی با ادب اس صندوق کو اپنے پاس لے رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے جب یہ واقعہ دیکھ لیا ہے تو سن لو، اس صندوق میں میری لکھی ہوئی ایک کتاب تھی۔ میں نے 12 سال کے عرصے میں
ایک کتاب لکھی جو تصوف پہ تھی، اور پھر 12 سال میں نے اس کتاب میں یہ دیکھا کہ کیا میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں لکھ دی، ایسی بات تو نہیں لکھ دی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ 12 سال تک میں نے اس میں غلطیاں تلاش کی۔ اب پورے 24 سال ہو گئے، پھر میں 12 سال تک اور سوچتا رہا کہ کیا یہ کتاب مجھے لوگوں کو دینی چاہیے پڑھنے کے لیے۔ جب 12 سال سوچتا رہا، پھر 36 سال مکمل ہوئے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کتاب اللہ قرآن شریف کے ہوتے ہوئے لوگوں کو، اس امت کو کسی جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کتاب کو دریائے دجلہ میں ڈلوا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے صوفیاء کرام، یہ ہیں ہمارے بزرگان دین، جن کی سوچ اتنی اعلیٰ تھی، جن کے خدمات اتنے عظیم تھے، جن کی محنتیں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کو جاننے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 27 رجب یعنی 27 رجب 297 ہجری یعنی 297 ہجری میں ہوا، اور آج 2023 میں آپ کے وصال کو 1147 سال یعنی 1147 ایئرس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے جو بھی حضرت کی ہسٹری، کرامتیں سنی، میں نے ان کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتابوں کے نام سن لیں: رسالہ کشیریہ، ہلۃ الاولیاء، تاریخ بغداد، اللمہ، کشف المحجوب وغیرہ۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دربار کی زیارت کریں اور آپ کے بارے میں چند باتیں جانیں۔ دوستو، اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پیج حافظ عامر قادری کو بھی ضرور فالو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس دربار کی زیارت اور حاضری نصیب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔